بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں اردو کی کلاس کی اردو 10th کلاس کا حصہ نثر، جس کا نام ہے مرزا محمد سعید۔ مجھے اخباروں میں یہ پڑھ کر دل دھک سا رہ گیا کہ پروفیسر محمد سعید کا آج سوم ہے۔ خاموش زندگی، خاموش موت۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع سے پہلے کہیں سے نہ ملی تھی۔ حدیں یہ پرسوں وہ راحت فرما گئے اور ان کے سینکڑوں دوست اور قدردانوں کو اس سانحہ اتحاد کی خبر تک نہ ہوئی۔ افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سنوائی ہم تک نہ پہنچے۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ، زندہ قوموں کا یہ شعور نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا یکی ہم سے چھین لیا گیا۔ عالم کی موت ہوتی ہے۔ عالم کی موت ہوتی ہے۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اب ان کی عدم موجودگی رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جدائی کا گاؤ بھی بڑھتا جائے گا۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ وہ خود ان کے زمانہ کے اکثر لوگ بھی ان کے عالمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہ ہی ہوئے۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم میں آنا پسند کرتے تھے۔ کام کرتے تھے ستائش کی نمائش اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر۔ کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیا۔ انہوں نے اب تک 55 سال سے پہلے سر عبدالقدیر کے رسالے میں مضامین لکھے، مگر شیر صاحب کی فرمائش نہیں، بلکہ جب وہ خود ان کا جی لکھنے کو چاہے۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے۔ مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے۔ پیسے تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، بلکہ پیسے کا ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلشر نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہی اور بڑی رقمیں پیش کی، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی نہیں لکھ کے دیے۔ اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزدود دے دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بھی بغیر کچھ لیے دے چھوڑا۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے۔ نہ مانے، بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں مانیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا۔ چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے تعارف کروایا۔ مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہوئے ناول لکھنے کی فرمائش کی۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے۔ بولے آپ میرے ناول کے 5000 دے دیں گے، 10,000 دے دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ 5-10 ہزار روپے کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سیٹی گم ہوگی اور 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہی۔ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی
ابتدا الکتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تانجیر آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک عملی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان کے مذہب میں باطنی کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ مرزا صاحب دلی کے شرفا کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ترہمانہ برہم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا، اسی کے ٹکر پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا۔ اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مکان بھی تھا۔ سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیزداری تھی اور منشی کا ذکا اللہ سے بھی ان کی قربت داری ہوئی تھی۔ 50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفا میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بہت کچھ اصلاح کر دی تھی۔ اسی زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے عالمی حلقوں میں نمودار حاصل کی۔ ایک پروفیسر مشتاق احمد زیدی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید۔ مرزا صاحب نے اسی صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے استاد میں علامہ اقبال بھی تھے، جن سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخری دم تک قائم رہے۔ انگریز ادب میں ایم.اے. اور سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1904 سے 1906 میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں ہی انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ پنجاب کے پبلشر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے اور تاج نے بھی مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا۔